نیوز ہیڈ کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، جو آج خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اسرائیل کے معاملے پر باپ بیٹے میں کشیدگی۔ خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نیوز ہیڈ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اسرائیل اور امارات کے درمیان کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ تل ایب سے پہلی پرواز مسافروں کو لے کر ابوظہبی کے لیے روانہ ہو گئی۔ جہاز سعودی فضائی حدود سے بھی گزرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی شہر تل ابیب سے فلائٹ LY 971 مسافروں کو لے کر ابوظہبی پہنچے گی۔ دوستو، جہاز میں اسرائیل اور امریکہ کا اعلیٰ سطحی وفد موجود ہے جو اماراتی حکام سے تعلقات کی بحالی کے لیے حتمی مذاکرات کرے گا۔ پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 13 منٹ ہوگا جو اگلے روز ہی واپس چلی جائے گی۔ گزشتہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے اسرائیل کا معاشی بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امارات کی انفرادی شخصیات اور کمپنیوں کو اسرائیلی اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ سفارتی تعلقات کے لیے مزید کئی عرب ریاستوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات جاری ہیں۔ طیارے پر خصوصی طور پر سلام پیس بھی لکھا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ کے سہ فریقی مذاکرات میں سعودی عرب پر شمولیت کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ سعودی سفیر ابوظہبی پہنچیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق امریکی صدر کے داماد ملاقات میں اعلیٰ سعودی عہدیدار کی شمولیت کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے پر شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ شاہ سلمان اسرائیل سے تعلقات کے مخالف ہیں جبکہ سعودی ولی عہد اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت چاہتے ہیں۔ تاہم تاحال اس پر دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکہ سعودی ولی عہد کو ایک امن قائم کرنے والا نوجوان کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے۔ ملتے ہیں نئے ٹاپک میں نئی ڈیٹیل کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔